السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی ریزرو فوجی نے سڑک کے کنارے نماز ادا کر رہے ایک فلسطینی شخص پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔ اس واقعے سے قبل یہ فوجی نے علاقے میں فائرنگ بھی کی تھی۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک مسلح شخص کی جانب سے فلسطینی شہری کو کچلنے کی ویڈیو موصول ہوئی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ شخص ایک ریزرو فوجی تھا اور اس کی فوجی خدمات ختم کر دی گئی تھی۔ فوج کا کہنا ہے کہ ریزرو فوجی نے اپنے اختیارات کی شدید خلاف ورزی کی اور اس کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسے گھر پر نظر بند رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اس معاملے پر خبر رساں ادارے رویٹرز کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کے اس خبر نامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. شام کی سرکاری خبر رساں NC سانا کے مطابق آج جمعے کے روز شام کے شہر حمص میں علوی اقلیتی فرقے کی ایک مسجد میں ہوئے دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کی وزارت صحت کے اہلکار نجیب نعسان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 21 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں اور یہ ابتدائی اعداد و شمار ہیں جن میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حمص شہر کے پریس آفس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد امام علی بن ابی طالب مسجد کے اندر پھٹا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مقامی اہلکار اسامہ نامہ نے رویٹرز کو بتایا کہ دھماکہ جمعے کی نماز کے دوران پیش آیا، جو عام طور پر مساجد میں مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ سرکاری میڈیا نے امدادی کارکنوں اور سیکورٹی فورسز کی فوٹیج جاری کی ہے جس میں انہیں مسجد کے سبز قالین پر بکھرا ہوا ملبہ چیک کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق واشنگٹن نے اسرائیل اور علاقائی ثالثوں سے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کا آغاز نئے سال کے اوائل میں متوقع ہے۔ آج اسرائیل کے چینل 13 نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک سینئر اسرائیلی شخصیت کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے اسرائیل اور ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ غزہ معاہدے کا دوسرا مرحلہ جنوری کے اوائل میں شروع ہوگا۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق چینل 13 نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی حکام اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو غیر مسلح کیے بغیر اگلا مرحلہ شروع کروا سکتے ہیں۔ واضح کہ اسرائیل اور فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے 9 اکتوبر کو مصر، قطر اور ترکیہ کے زیر ثالثی اور ٹرمپ کے زیر سرپرستی 2 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اور دوسرے مرحلے کی طرف منتقلی میں تاخیر کی وجہ سے جنگ بندی کے نفاذ سے تاحال 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بیجنگ کی جانب سے پینٹاگون کی حالیہ رپورٹ میں اپنی دفاعی پالیسی کو غلط رنگ میں پیش کرنے کے الزام کے ایک دن بعد چین کے سرکاری نیوز پورٹل پر شائع ہوئے ایک مضمون میں اقتصادی اور تجارتی شعبے میں 2 طرفہ تعلقات اور ان کے عالمی اثرات پر زور دیا گیا۔ پیپلز ڈیلی آن لائن نے مشاہدہ کیا کہ بین الاقوامی تعلقات کبھی بھی ہموار نہیں رہے۔ اس سال اینٹی فاسسٹ جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ نے ایک ساتھ مل کر امن و انصاف کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ رواں سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے تجارتی عدم توازن اور قومی سلامتی کے خدشات پر محصولات میں اضافے کے بعد تجارتی تناؤ بڑھ گیا تھا۔ جنوبی کوریا میں صدور کی حالیہ ملاقات سے تناؤ میں کچھ کمی آئی ہے، تاہم کوئی باضابطہ تجارتی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ دوسری طرف بیجنگ نے پینٹاگون کی اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ چین بھارت کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC پر ممکنہ فوجی تصادم کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی افواج نے ڈینپرو پیٹروسک میں 100 سے زائد دنوں سے جاری جوابی حملوں کے بعد 5 دیہات واپس لینے کا اعلان کیا۔ یوکرین افواج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ آبادیوں کو قبضے میں لینے کی کارروائیاں 2025 کے موسم خزاں میں شروع ہوئی اور 100 سے زیادہ دنوں تک جاری رہی۔ یہ آپریشن 20ویں کور کی مدد سے 225ویں خود مختار اسالٹ ریجمنٹ نے کیے ہیں۔ 225ویں خود مختار ریجمنٹ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس کا تیسرا اسالٹ بیٹالین پورے آپریشن کے دوران پوزیشن سنبھالے رہا اور مسلسل حملے کرتا رہا۔ یہ پیش قدمی ہماری جنگی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان جاری تشدد پر تشویش کا اظہار کیا اور دونوں پڑوسیوں کے درمیان مذاکرات میں سہولت کے لیے امریکی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق روبیو نے یہ مسئلہ آج کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہین مینٹ کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کے دوران اٹھایا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی خواہش کو دہرایا اور اکتوبر میں ملیشیا میں منعقدہ آسیان سربراہ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ کوالالمپور امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔
یہ معاہدہ ایک سرحدی صوبے میں بارودی سرنگ دھماکے میں تھائی فوجیوں کے شدید زخمی ہونے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس بات کی اعادہ کیا ہے کہ امریکہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان امن و استحکام کی یقین دہانی کی خاطر مذاکرات کے انعقاد میں سہولت فراہم کرنے پر تیار ہے۔ چین میں واحد بچہ پالیسی کی سابقہ سربراہ کی وفات کو خراج تحسین کے بجائے مذمتی بیانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چین سرکاری ذرائع ابلاغ نے 1988 سے 1998 تک چین خاندانی منصوبہ بندی کمیشن کی سربراہ پینگ پے یون کی وفات پر انہیں ایک ممتاز رہنما قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے چین کے مقبول مائکرو بلاگ ویبو پر شیئر کردہ پوسٹ میں کہا ہے کہ بریدہ جسموں والے برہنہ بچے اگلے جہاں میں تمہارے منتظر ہیں۔ چین کی 1980 سے 2015 تک نافذ العمل واحد بچہ پالیسی نے مقامی حکام کو زچے کے اسقاط حمل اور بانجھ کاری پر مجبور کر دیا تھا۔ بیجنگ نے ملکی رہنماؤں کی طرف سے ملکی آبادی میں اضافے کے بے قابو ہو سکنے کے خدشے کے بعد ملک میں واحد بچہ پالیسی نافذ کر دی تھی۔ تاہم چین ایک طویل عرصے تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑا ترین ملک رہا ہے۔ بعد ازاں آبادی میں اضافے کی رفتار سست ہو گئی اور گزشتہ سال سے اوپر تلے تیسرے سال آبادی میں کمی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ ویبو پر ایک اور پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک بچہ پالیسی کے نفاذ کا دورانیہ 10 سال سے کم ہوتا تو چین کی آبادی اس طرح کم نہیں ہو سکتی تھی۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے وسیع و عریض ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک نے آج جمعے کے روز ایک نئی لائن کے افتتاح کے ساتھ مجموعی طور پر 50,000 کلومیٹر کی کارکرد آپریٹنگ حد عبور کر لی ہے۔ چین اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک رکھتا ہے جو زمین کے محیط سے بھی تقریباً 5واں حصہ زیادہ طویل ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے مطابق اس نئے سفر کا آغاز شہر شی آن سے ہوتا ہے اور یہ شمال میں واقع شہر یان آن پر ختم ہوتا ہے۔ دونوں شہر شمالی چین کے صوبے شانشی میں واقع ہے۔ مقامی حکام نے 2020 میں اس منصوبے کی تعمیر کے آغاز کے وقت بتایا تھا کہ اس کی تعمیر کے دوران بعض مکانات مسمار کیے گئے اور متاثرہ رہائشیوں کو منتقلی کے لیے فی گھرانہ 5,000 یوان تقریباً $700 دیے جائیں گے۔ سرکاری کمپنی چائنا ریلوے نے آج جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ 2020 کے مقابلے میں چین کے ریل نیٹ ورک میں تقریباً 32% توسیع ہو چکی ہے۔ کویت نے ریسٹورنٹس، کیفے، اسکولوں اور سرکاری دفاتر میں انرجی ڈرنکس کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یونیورسٹی کیمپس، گروسری سٹورز، سیلف مشینوں اور فوڈ ٹرک پر بھی انرجی ڈرنکس فروخت نہیں کی جا سکے گی۔ ڈیلیوری سروسز پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ کونا کے مطابق کویتی وزیر صحت نے ایک وزارتی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انرجی ڈرنکس کی فروخت اور اس کی سرکولیشن کو ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ عمر کی حد مقرر کی گئی، 18 سال کے کم عمر افراد کو انرجی ڈرنکس کی فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ فیصلے کے تحت انرجی ڈرنکس صرف 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کو فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک دن میں فی شخص زیادہ سے زیادہ 2 کین تک محدود ہے۔ ایک کین میں کیفین کی مقدار 80 ملی گرام 250 ملی لیٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ انرجی ڈرنک صرف کوآپریٹیو سوسائٹیز اور منتخب مارکیٹوں کے مخصوص ایریا میں فروخت کرنے کی اجازت متعلقہ حکام کی جانب سے سخت نگرانی سے مشروط ہوگی، جس میں عمر کی تصدیق اور مقدار کی حد کی پابندی کرائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری خبررساں ادارے خام کے مطابق متحدہ عرب امارات نے یمن میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج جمعے کے روز جاری ہوئے ایک بیان میں متحدہ عرب امارات نے یمنی عوام کے مفادات کے فروغ اور ان کی سلامتی و خوشحالی سے متعلق جائز امنگوں کی حمایت میں سعودی عرب کے تعمیری کردار کو سراہا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات یمن میں استحکام اور ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور ان کوششوں کی تائید کرتا ہے جو خطے کی سلامتی اور خوشحالی میں کردار ادا کریں۔ سعودی عرب کے امام عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف کے تعاون سے فروغ جنگلی حیات پروگرام کے تحت 61 اقسام کے جانوروں کو کنگ خالد رائل ریزرو میں چھوڑا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق تحفظ جنگلی حیات پروگرام کے تحت معدومیت کے خطرے سے دوچار جانوروں اور پرندوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی افزائش نسل میں اضافہ ہو سکے۔ تحفظ جنگلی حیات کے قومی مرکز کے CEO ڈائریکٹر محمد علی قربان نے بتایا کہ جن جانوروں کو کنگ خالد ریزرو میں چھوڑا گیا ان میں سے بیشتر معدومیت کے خطرے سے دوچار تھے۔ ریزرو میں ان جانوروں کے لیے ایسا قدرتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جو ان کی افزائش نسل میں معاون ثابت ہوگا۔ سعودی وزارت ثقافت سفر حج سے جڑے ہوئے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ہسٹورک جدہ حج کے تاریخی روٹس کے آغاز کے پہلے مرحلے میں لوگوں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اس انیشیٹو کا مقصد زائرین کے ثقافتی اور سیاحتی تجربے کو بہتر بنانا اور صدیوں سے مکہ جانے کے لیے ہسٹورک جدہ کے گیٹ وے ہونے کے کردار کو نمایاں کرنا ہے۔ یہ روٹ ایک مربوط ثقافتی اور سیاحتی تجربے کا آئینہ دار ہے جو زائرین کو اس مقام کی تہذیبی اور انسانی قدروں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ روٹ ان تاریخی اسٹیشنوں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں سے گزر کر زائرین ہسٹورک جدہ پہنچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کی جڑیں تاریخی اعتبار سے گہری ہے اور حج کے سفر میں اس جگہ کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے۔
ہسٹورک جدہ کے راستے میں آثار قدیمہ کی کئی سائٹس بھی ہے اور بہت سی اہم مساجد بھی ہیں۔ ان میں الشونا کے آثار قدیمہ کی سائٹ عثمان بن عفان مسجد، مسجد معمار، بیت نور ولی، بیت نصیف، سوق العلوی اور مغربی مسجد شامل ہے۔ اس اہم سنگ میل سے گزرنے کے بعد زائرین باب مکہ پہنچتے ہیں اور حج کے اس سفر کی یاد مناتے ہیں جس کے راستوں پر چلتے ہوئے زائرین ماضی میں یہاں آیا کرتے تھے اور شہر مقدسہ تک جایا کرتے تھے۔ یہ راستہ ثقافتی سیاحت کے ان راستوں میں سے ایک ہے جن کا مقصد ایک تاریخی یاد کو بحال کرنا ہے اور ثقافتی سیاحت کے نقشے پر ہسٹورک جدہ کی موجودگی کو تقویت دینا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق پاکستان میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے بانی عمران خان کی ہدایت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ سڑکوں پر تحریک شروع کرے گی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حکومت سے مذاکرات یا مزاحمت کے تمام اختیارات تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان الزامات کی تردید کی کہ صوبائی حکومت نے ضلع خیبر پختونخوا کے علاقے تیرا میں فوجی آپریشن کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صوبائی حکام نے کئی بار عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں اداروں کو آگاہ کیا تھا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اب یہ آپریشن صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر شروع کیا گیا ہے۔ ہندوستان غربت کی مار جھیل رہے پاکستان کو نہ صرف پانی فراہم کرتا ہے بلکہ خوراک بھی فراہم کرتا ہے۔ جناح کے ملک میں برسر اقتدار وزراء عوام کو بھارت کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ کس طرح بھارت انسانی بنیادوں پر پاکستان سے ہمدردی جتاتے ہوئے ان کے دانے پانی سے لے کر اناج ادویات سے تک برآمد کرتا ہے۔ پاکستان پر ترس کھا کر بھارت نے 1000 کروڑ سے زیادہ خرچ کر کے اسے بہت سی ضروری اشیاء بھیجی ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ کمان عوام سے یہ حقیقت چھپا رہی ہے کہ اس نے 2025 میں بھارت سے 1037 کروڑ روپے کا سامان خریدا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں لیکن ان حالات میں بھی ہماری انسانی ہمدردی نہیں رکی۔ حال ہی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال مئی سے اکتوبر تک ہندوستان نے پاکستان کو 1037 کروڑ 78 لاکھ روپے کی مختلف اشیاء برآمد کی۔ دونوں ممالک کے درمیان کل تجارت 1038 کروڑ 35 لاکھ روپے تھی یعنی پاکستان سے درآمد نہ ہونے کے برابر تھی جس کی رقم صرف 57 لاکھ روپے تھی۔ اس تجارت کے اعداد و شمار لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں تحریری طور پر سامنے آئے اور اس کی تصدیق ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پولیس نے کی ہے جو کہ ہندوستان کے غیر ملکی تجارت کے ڈیٹا کو مرتب اور تصدیق کرتی ہے۔ اس ریٹ کے دوران بھارت کی جانب سے پاکستان کو سب سے زیادہ دوائیاں اور دوا سازی سے جڑے مصنوعات کی سب سے بڑی کھیپ بھیجی گئی۔ بنگلہ دیش میں مبینہ توہین مذہب کے الزام پر ایک ہندو نوجوان دیپو چندرا داس کے بہمانہ ہجوم کے ہاتھوں قتل کے بعد متعدد بھارتی فلمی شخصیات اور فنکاروں نے بنگلہ دیشی ہندو اقلیت سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ دیپو چندرا داس کو مشتعل ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنایا، درخت سے باندھا اور بعد میں ختم کر دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہوئے انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر تشدد کی فضا قائم ہوئی جس نے نہ صرف انسانی حقوق بلکہ اقلیتوں کی سلامتی پر بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ بھارتی اداکاروں میں جانوی کپور اور کاجل اگروال سمیت کئی مشہور شخصیات نے اس دل دہلا دینے والے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بنگلہ دیشی حکام سے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے بعد نئی دہلی اور ڈھاکہ کے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔